بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی کیسے کیسے موجود ہیں۔ ہمیں ایک دفعہ مری جانے کا اتفاق ہوا۔ رمضان مبارک میں تو ایک جگہ ہم نے تراویح پڑھی، ایک عجیب بات سنی۔ وہ کہنے لگے کہ اس مصلی پر جو قرآن سناتے ہیں وہ بڑے چنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر خاص بات یہ ہے کہ 36 سال میں یہاں تراویح پڑھانے والے کسی حافظ کو ایک مرتبہ بھی لقمہ لینا نہیں پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے دور میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو ہم کیوں قرآن مجید کو اچھی طرح نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ فقط اہمیت ہے، وقت انتظار نہیں کرتا کسی کا۔ تو جب یہ جسم ادھار کا مال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جتنا زیادہ عبادت کر سکیں، نیکی کر سکیں، مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں، دین کا کام کر سکیں، ہم اس کو خوب اللہ کے دین کے لیے تھکائیں۔ فارغ رہنا خوشی کی بات نہیں ہے، عدیم الفرصت ہو جانا یہ خوشی کی بات ہے۔ فرصت ہی نہ ملے، اتنا دین کے کام میں انسان لگ جائے۔ ایک صاحب چند دن پہلے ملنے کے لیے آئے۔ 16 سال سے صائم الدہر تھے، 16 سال سے متواتر روزے کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے ایک قاری صاحب، جن کو ہمارے بعض دوستوں نے دیکھا ہوگا، اس سال اجازت بھی دی، خلافت بھی دی، چترال کے تھے۔ الحمدللہ ان کی زندگی کے اس وقت 23 سال گزر چکے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، 23 سال اس ترتیب پر وہ زندگی گزار چکے ہیں۔ تو بھائی اگر آج کے دور میں ایسے لوگ زندہ موجود ہیں جو اللہ کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں، تو کیا 10 دن ہم اللہ تعالیٰ کی خوب جی بھر کے عبادت نہیں کر سکتے؟ مقصد یہ ہے کہ ان مثالوں کے دینے کا کہ ہم جو نیت لے کر آئے اعتکاف کی، اب یہ 10 دن جی بھر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب اپنے جسم کو تھکائیں۔ یہ جسم دنیا کے لیے ہزاروں مرتبہ تھکائے، ہم نے راتیں دنیا کی خاطر سینکڑوں مرتبہ جاگ کر گزاری، اگر یہ 10 راتیں اللہ کے لیے جاگ کر گزار دیں گے اور دن اللہ کی عبادت میں گزار دیں گے اور تھکائیں گے تو یہ کون سی بڑی بات ہو جائے گی؟ تو اس لیے دل میں ہمت ہو، جذبہ ہو، شوق ہو کہ ہم نے ان 10 دنوں میں خوب جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ وقت کی قدر کریں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا الوقت من ذہب و فضۃ، وقت جو ہے وہ سونے اور چاندی کی ڈلیوں کی مانند ہے، استعمال کر لو تو چاندی بنا لو، اور زیادہ اخلاص کے ساتھ کرو تو سونے کی ڈلی بنے گی، اور اگر استعمال نہیں کرو گے تو مٹی کے ڈھیرے کے مانند گزر جائے گا۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو یوں کہا کہ الوقت سیف قاطع، وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے صوفیہ کی 2 باتوں سے بہت فائدہ ہوا۔ ایک بات تو یہ کہ وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گی۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر تم نفس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے تو نفس تمہیں باطل میں مشغول کر دے گا۔ تو بات بالکل سچی ہے، ہم نفس کو پالنے میں مشغول ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے میں مشغول ہے۔ بہرحال جتنا بھی وقت ہے ہمارا وہ طے شدہ ہے۔ اے شمع تیری عمر طبیعی ہے، اے شمع تیری عمر طبیعی ہے، ایک رات ہنس کر گزار دے یا اسے رو کر گزار دے۔ حقیقی زندگی کون سی؟ اس ہماری زندگی کے اوقات میں جو یاد الہی میں وقت گزر رہا ہے یہ تو زندگی ہے، اور باقی ساری کی ساری شرمندگی۔ ایک بڑے میاں سے کسی نے پوچھا کہ بڑے میاں عمر کتنی؟ کہنے لگے 15 سال۔ اس نے کہا کیوں، جوان بننے کا زیادہ ہی شوق ہے کہ 15 سال کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں بھائی، جب سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کی ہے 15 سال گزرے ہیں، یہ میری زندگی ہے، اور اس سے پہلی والی ساری شرمندگی ہے۔ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو؟ بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دلبر میں گزری وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی۔ جو چند ساعتیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر گئیں وہ میری زندگی ہے، اور باقی ساری کی ساری شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔